बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तान, भाई और बहनों, तमाम को या अली मदद। अभी अभी हमें खबर मिली कि मौला शाह रहीम अल अकरम इमाम ज़मान हमारे मुल्क और हमारे स्टेट और हमारी सिटी के अंदर अनकरीब तशरीफ फरमा होने वाले हैं। ना सिर्फ आप इस्माइली सेंटर और सबसे पहला इस्माइली सेंटर यूएसए के अंदर की ओपनिंग करेंगे, ना सिर्फ आप लोकल एंड नेशनल लीडर से मुलाकात करेंगे, बल्कि जमात को भी दीदार से नवाजेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मौला के मुबारक नाम से आज के सेशन का हम आगाज करते हैं, जिसका उन्वान है नेसेसिटी और नीड ऑफ ज़ाहिरी दीदार। क्या ज़रूरत है हमें ज़ाहिरी दीदार की, जबकि हमारा तरीका बातिनी है और हर चीज हम बातीन के हसूल के लिए करते हैं। तो फिर ये एक्साइटमेंट, ये जोश और खरोश, ये खुशियां और ये ज़ाहिरी दीदार की तैयारियां, जबकि इमाम फरमाते हैं कि मैं हर रोज आपके इंतजार में सुबह 4 बजे जमात खाने में हाजिर होता हूं, मगर तुम मेरी मुलाकात के लिए नहीं आते। ऐसे सोए हैं कि अगर सर पर कोई डोल भी बजावे और कोई बांसुरी और सूर भी फूंक दे, तो भी आप नहीं उठते और अपने मौला से मुलाकात के लिए ख्वाहिशमंद नहीं होते। हकीकती मोमिनों, हम 3 मकामात पर, 3 दर्जात पर एक साथ जीते हैं। यानी कि हमारी जिंदगी 3 लेवल्स पर है। ज़ाहिरी यानी कि जिस्मानी, बातिनी यानी कि रूहानी, और अकलानी यानी कि नूरानी। जितने हम आज ज़ाहिरी दीदार के लिए बेताब हैं और उसकी जितनी जरूरत महसूस कर रहे हैं, उससे हमें पता चलता है कि ज़ाहिरी दीदार में एक ऐसा मौका और एक ऐसी दावत है जो हमें शायद बातीन की तरफ ले जाने के लिए एक इशारे के तौर पर है, ताकि हम बातीन का विचार, ख्याल, ख्वाहिश और जरूरत महसूस कर सके। क्योंकि जाहिर हमारे सामने और हमारा एक बहुत बड़ा जिंदगी का हिस्सा है, और बातीन और नूरानी यानी कि रूह और अक्ल का जो हिस्सा है, बस वो मौजूद होने के बावजूद भी हमारी नजरों से उजल है और उसके बारे में हम ज्यादा
نہ تو سوچتے ہیں نہ اس پر زیادہ توجہ دیتے ہیں. اس لیے جب کوئی چیز ظاہر میں ہوتی ہے تو ایک دم سے ہم پر اثر انداز ہوتی ہے. دوبارہ سے آپ کو یاد دلاؤں، جب امام نے ظاہری دیدار کا تعلیقہ بھیجا تو ہم ایکسائٹڈ ہو گئے. جب مولا نے ہمیں باطنی دیدار کی دعوت دی تو ہم سوتے رہ گئے ہیں. یہ ایک مثال سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ چونکہ ہم نے ظاہر پر زیادہ توجہ اور نیچرلی ظاہری زندگی ہمارا زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، تو وہ ایک دم سے ہم پر اثر انداز ہو گیا. آئے دیکھیں کہ ظاہری دیدار ہمارے لیے کیا کیا کرتا ہے. سب سے پہلے جو ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے، اس کو ظاہری دیدار ایک سہارا دیتا ہے، کنفرمیشن دیتا ہے، یقین دلاتا ہے کہ مولا ہمارا ایک دن ضرور آ کر اپنے روحانی بچوں کو دیکھنے اور اس کے دیکھ بھال کے لیے، اس کو جاننے کے لیے، اس کی پوچھا کرنے کے لیے آتا ہے کہ دیکھیں کہ میرے روحانی بچے کیسے ہیں، کہاں ہیں، ٹھیک ٹھاک ہے، کیسے دکھتے ہیں. مولا کا یہ پیار ہمارے لیے جو ہے، ظاہری دیدار اس کی کنفرمیشن دیتا ہے، ہم کو یقین دلاتا ہے کہ امام ہم سے بہت پیار کرتا ہے. دوسرا، ظاہری دیدار میں ہماری وہ جو دعائیں ہیں جو ہم سالہ سال سے دن و رات کرتے ہیں، اس کا یہ جواب ہے کہ تم نے میری خواہش کی، تم نے میرے دیدار کے لیے دعا کی، میں آ رہا ہوں. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. یہ ہماری دعاؤں کا جواب ہے، تاکہ کوئی مومن نہ کہہ سکے کہ امام میری دعاؤں کو نہیں سنتا. بلکہ مومن کی سب سے بڑی دعا اور مومن کی سب سے بڑی خوشی کا دن بس وہ دن ہے جب اس کی یہ دعا قبول ہوتی ہے اور امام کا تعلیقہ آ جاتا ہے کہ میں نے سن لیا آپ کی دعاؤں کو اور میں آ رہا ہوں. اس سے زیادہ خوشی کا دن کسی مومن کی زندگی میں نہیں ہوتا. بہت سارے خوشی کے دن آتے ہیں لیکن اس سے بڑھ کر نہیں. اس کے اندر ایک تیسری چیز ہے، ظاہری دیدار کے اندر ہماری روح جو روح سفلی ہے، اس کے اندر ایک امید ہوتی ہے، ایک خواہش ہوتی ہے، ایک چاہت ہوتی ہے کہ وہ اپنی روح علوی یعنی کہ وَكُلِّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، کہ جس کے اندر ہر چیز اور ہماری روح بھی موجود ہے اعلیٰ مقام پر، اس سے ملنے کی جو امید ہے وہ اس دن اس مقام پر آ کر پوری ہو جاتی ہے. اور آخری ایک چوتھا فورتھ ریزن بھی ہے یہاں پر، اور وہ ہے ہماری عقول کے لیے انعامات. کیونکہ امام کے دیدار میں ہماری عقل کے لیے
بہت سارے اشارے اور فوائد ہوتے ہیں. جیسا کہ ایک مرتبہ ایک مومن شخص امام جعفر صادق کے حضور میں آیا اور کہنے لگا کہ یا مولا، میں نے سنا ہے کہ قیامت کے روز میں اپنے خدا کو رو برو دیکھ سکوں گا اور مجھے اپنے خدا کا، اپنی روح الوی کا دیدار ہوگا. امام فرمانے لگے کہ کیا تم اس وقت مجھے نہیں دیکھ رہے ہو؟ کیا تم اس وقت اپنے خدا کو نہیں دیکھ رہے ہو؟ مومن عاجزی سے کہنے لگا، یا خداوند، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. تو کیا میں یہ بات جو ابھی ابھی میری عقل میں سمو گئی ہے، سمجھ میں آ گئی ہے، میں دوسروں کو بتا دوں؟ کیونکہ یہ اس کی عقل کے لیے ایک انعام تھا. کس بات کا انعام تھا؟ کہ اس کے ایمان کی آج تصدیق ہوئی تھی، اس کے دعاؤں کا آنسر ملا تھا، اس کی روح کی امیدیں پوری ہوئی تھی، اور ابھی ابھی اس کو عقلانی ایک انعام ملا تھا، یہ جانتے ہوئے کہ جو امام اس کے سامنے ہے نفس نفیس ظاہری طور پر، بس وہی ایک خدا ہے آسمان میں اور زمین پر اور اس کے نظروں کے سامنے. تو عاجزی سے پوچھنے لگا، یا مولا، کیا میں جا کر باقی تمام کو بتا دوں؟ امام فرمانے لگے کہ دیکھو، لوگ اکثر جاہل ہوتے ہیں اور وہ ان باطنی چیزوں کو نہیں سمجھتے. اگر تم اس کو بتاؤ گے تو وہ تمہیں جاہل قرار دے کر تمہیں تکلیف پہنچائیں گے اور تمہارے ایمان کو ٹھیس پہنچائیں گے. بس تم اس راز کو جو کہ تم ابھی ابھی سمجھ گئے ہو اپنے تک رکھو. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیدار کا دن جب مومن کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے، وہ اس کے لیے ایک ایسا دن ہے جیسا اس نے آسمان پر، کھلے آسمان پر پورے چاند کو دیکھ لیا، جس پر خداوندی نور کی پوری روشنی پڑ رہی تھی. اور یہ دن اس کے لیے ایک واضح دن ہوتا ہے، اور اس کا ظاہر، اس کا باطن اور اس کی عقول اس کے ایمان کے تحت اس چاند کی روشنی سے چمک اٹھتی ہے. آگے ایک آیت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ جو کوئی شخص اپنے خدا سے ملنے کی امید رکھتا ہے تو اس کے روح اور عقل کے لیے ہمیشہ اس کے اندر روزی رہتی ہے، اور وہ صبح و شام اس روزی سے فائدہ اٹھاتا رہتا ہے. اور اس ایمان کی روزی اور پاکیزی کی عقل اسے
جہالت، شیطانی کاموں سے اور دوسری چیزوں سے دور رکھتی ہے اور ہمیشہ اپنے خدا کے ساتھ، ایمان کے ساتھ چپکا کر رکھتی ہے۔ آیت بہت چھوٹی ہے، میں نے اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے یہاں پر۔ ہمارے طریقے کے مطابق ایک مومن بذریعے امام ہی یا تو ظاہری طور پر یا تو باطنی طور پر یا تو نورانی طور پر خدا کا دیدار کر لیتا ہے اور ہمیشہ اس کے دیدار میں رہتا ہے، جیسا کہ امام زمان نے فرمایا اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، کہ آپ ہمیشہ ہمیشہ میرے خیالات، میری دعاؤں میں اور ہمیشہ میرے قریب میرے ساتھ ہے، اور امام بھی ہر ہمیشہ ہر ہمیشہ ہر ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ امام کا دیدار ہی وہ مومن کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے کہ جب وہ اپنے زمانے کے امام کا دیدار کرتا ہے، اس کے چہرے مبارک کی طرف دیکھتا ہے، تو اس سے بڑا انعام اور اس سے بڑا دل، اس سے زیادہ خوشی اور اس سے زیادہ اس کی پاکیزگی کے لیے کوئی بھی موقع نہیں ہوتا ہے، اور وہ ایک ہی دیدار کے ساتھ اپنی تمام زندگی خوشی خوشی اپنے امام کی زندہ جنت کے اندر جو دیدار کی صورت میں اس کو ملا ہوتا ہے، اس میں وہ گزار دیتا ہے۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ آئے ہم اس کے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ اگر ہم اس بات کو سمجھ گئے کہ کیوں ضروری ہے ظاہری دیدار، تو چلے اسی کے ساتھ دیدار کی تیاریاں کرتے ہیں۔ دیدار کی کون کون سی تیاریاں ہونی چاہیے؟ اگر ہماری زندگی 3 درجات پر ہے، یعنی کہ جسمانی، روحانی اور عقلانی، تو ہماری تیاریاں بھی 3 مقام پر ہونی چاہیے۔ لیکن ایک سوال کے ساتھ، ایک سوال کے ساتھ، اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنے امام کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ایک، کیا آپ اپنے امام کو ایک انسان اپنے جیسا دیکھتے ہیں؟ دوم، کیا آپ اپنے امام کو خدا کا ایک مظہر اس زمین پر دیکھتے ہیں؟ سوم، کیا آپ اپنے امام کو نور الہی، خداوندی نور اس زمین پر دیکھتے ہیں؟ یہ 3 سوالات ہیں آپ کے لیے، آپ کے سوچنے کے لیے، تاکہ ہماری تیاریاں آپ کے سوال کے جواب پر رکھی ہوئی ہو۔ اگر آپ امام کو صرف اور صرف انسان اپنے جیسا سمجھتے ہیں، تو پھر آپ کی تیاریاں لمیٹڈ ہوگی
محدود ہوگی ظاہری دیدار کی تیاریوں تک۔ اگر آپ کا نظریہ دوم ہے کہ امام کو آپ مظہر خدا اس زمین پر دیکھتے اور جانتے ہیں، تو آپ کی تیاریاں ظاہری اور باطنی دونوں ہوگی۔ اور اگر آپ خدا کو، امام کو خدا کا نور، نور الہی، نور مجسم اس دنیا میں دیکھتے ہیں، تو پھر آپ کی تیاریاں 3 مقامات پر، 3 درجات میں ہوگی: ظاہری، باطنی اور نورانی۔ جیسا کہ ہماری زندگی اور ہمارا ایمان بھی 3 مقامات پر ٹھہرا ہوا ہے۔ ایک علم الیقین کے مقام پر، ایک عین الیقین کے مقام پر، اور ایک حق الیقین کے مقام پر۔ اگر ہم علم الیقین سے، یعنی کہ جو علم، تھوڑا بہت علم ہمارے پاس ہے، اس سے اگر ہم امام کو 1، 2 یا 3 درجے پر دیکھتے ہیں، تو یہ ہمارا ایمان اور اس کی مضبوطی کی طرف اشارہ ہوگا۔ اگر ہم میں سے کوئی خوش نصیب ہے کہ جس نے اسم اعظم اور بیت الخیال کی عبادت کے ذریعے سے کچھ امام کی روحانیت کی جھلکیاں دیکھی ہے، اور اس کا ایمان عین الیقین تک پہنچا ہے، اس وجہ سے تو اس کی تیاریاں بھی اس مقام کے لیے ہوگی۔ اور اگر ہم میں سے کوئی مومن سالک، مومن عابد، عارفانہ مقام پر پہنچا ہے اور حق الیقین کے مقام پر امام کو جانتا ہے، تو بے شک اس کی تیاریاں اس مقام پر ہوگی۔ اب یہاں پر سوال اٹھتا ہے ہمارے لیے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ظاہری دیدار کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کا باطنی دیدار اور نورانی دیدار بھی نصیب ہو؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ سوال پوچھنا ہوگا، آپ کو پوچھنا ہوگا کہ ظاہری دیدار تو ہم اپنی اس سر کی آنکھوں کے ساتھ کر لیں گے، باطنی اور نورانی دیدار کے لیے کون سی آنکھوں کی ضرورت ہوگی؟ تو ایک سوال میں نے پوچھا، ایک سوال آپ نے پوچھا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم ظاہری دیدار کے ساتھ ساتھ روحانی اور نورانی دیدار کو حاصل کریں؟ اور آپ نے سوال پوچھا کہ اس کے لیے کون کون سی آنکھوں کی ضرورت ہوگی۔ چلیں آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قرآن اس کے بارے میں کیا فرماتا ہے اور امام اس کے بارے میں کیا فرماتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے کہ آپ اس دن دیکھیں گے۔ کون سے دن؟ یہ راز کی باتیں ہیں، دیدار کے دن۔ کچھ چہرے اپنے رب کی طرف
دیکھ رہے ہوگے اور ان کے چہرے بہت ہی خوشی کے ساتھ، نور کی چمک کے ساتھ، نور کی روشنی کے ساتھ چمک رہے ہوگے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے لوگ ہو گئے کہ جن کے چہرے سر جھکے ہوئے ہو گئے اور ان کے چہرے پر کوئی بھی خوشی اور کوئی بھی نور کی روشنی نہیں پڑ رہی ہوگی۔ اب ہم ہمارے سوال کے جواب کی طرف آتے ہیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اپنے ظاہری دیدار کے موقع پر خدا کا روحانی اور نورانی دیدار کر لیں؟ یہ اس کا جواب تھا کہ کچھ ایسے چہرے ہو گئے، دیکھیں خدا کیا فرماتا ہے، کچھ ایسے چہرے ہو گئے، سب نہیں، کچھ ایسے چہرے ہو گئے جو اپنے خدا کی طرف دیکھ رہے ہو گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہو گے، اور ان کے چہرے اس کے نور کی روشنی کی وجہ سے چمک رہے ہو گے۔ اور اسی جگہ پر کچھ ایسے بھی لوگ ہو گئے جو نامراد ہو گئے اور ان کے چہرے پر کوئی بھی خوشی اور کوئی بھی روشنی نہیں ہوگی۔ دینداروں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے ینگ فرینڈز، کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ ایک ہی دیدار ہال میں بیٹھ کر کچھ چہرے اس نور سے چمک رہے ہوگے اور کچھ چہرے تاریکی میں ڈوبے ہوئے ہوگے؟ میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ آپ کا ایمان کہاں پر تھا، کیونکہ ایک انسان کو اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو پھر اس سے آپ کو کیا خوشی ملنے والی ہے؟ اگر آپ خدا کے منظر کو دیکھ رہے ہیں تو پھر اس کی خوشی علیحدہ ہوگی۔ اگر آپ نور الہی کو دیکھ رہے ہیں تو اس کی نور کی چمک علیحدہ ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ خدا نے فرمایا کہ کچھ چہرے اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوئے چمک رہے ہوگے اور کچھ چہرے بس اداس اور اندھیروں میں ہوگے۔ آئے شاہ کریم الحسینی امام الوقت اپنے ایک فرمان میں فرماتے ہیں، پہلے فرمان کو سن لے اور پھر اشارے کو اور ایمان کی طرف توجہ دیں۔ پہلے فرمان کو سن لیں، پھر اشارے کو سمجھیں اور مقصد کی طرف توجہ دیں۔ امام فرماتے ہیں کہ مجھے آج ایک ایسا دن لگتا ہے، ایسا ایک موقع لگتا ہے کہ جسے خدا آپ پر بہت راضی ہے اور آپ کو دیکھ کر وہ مسکرا رہا ہے۔ اور امام کے چہرے پہ ایک بہت بڑی مسکراہٹ تھی اس وقت۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ میری دعا ہے کہ اسی طرح سے خدا آپ کو دیکھتے ہوئے ہر ہمیشہ مسکرائے اور آپ سے ہمیشہ خوش رہے۔ کھانا بتا امام ایک بہت ہی بڑی مسکراہٹ کے ساتھ کہتے ہیں کہ مجھے آج لگتا ہے کہ ایسا موقع ہے کہ جیسا خدا آپ کو دیکھ کر بہت ہی خوش اور اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے۔ اور اس وقت امام کے چہرے پہ ایک بہت بڑی مسکراہٹ تھی۔ اور میری دعا ہے کہ خدا اس طرح ہمیشہ آپ پر راضی رہے
اور ہمیشہ اس کے چہرے پر آپ کو دیکھتے ہوئے مسکراہٹ ہو. کھانا ودان، کھانا ودان. اس فرمان میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا اشارہ اور ایک بہت بڑا انعام تھا، لیکن کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے. باقی کے لیے یہ بات ایک کان سے آئی اور دوسرے کان سے نکل گئی اور کسی کو بھی یاد نہیں ہے. یہ روشان تاجکستان کا فرمان ہے، مئی 27 1995 کا، تاکہ آپ خود ہی جا کر اس کو یاد کر کے پڑھ لیں. ایک حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ یا حضور، کیا یہ واقعے میں درست ہے کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا دور قیامت کا کہ جس میں لوگ اپنے خدا کے دیدار کو پا سکیں گے بار بار؟ حضور نے آسمان کی طرف، جو آسمان صاف اور پورا چاند نظر آ رہا تھا، دیکھتے ہوئے ان سے پوچھا کہ کیا تم اس چاند کو دیکھتے ہو؟ انہوں نے کہا جی حضور، ہم دیکھتے ہیں. حضور نے جوش میں آ کے کہا واللہ، اسی طرح سے مومنین اس دن اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوگے جیسا کہ تم اس وقت بادل نہ ہونے کی وجہ سے، فضا صاف ہونے کی وجہ سے اس چاند اور اس کے اندر نور کو بالکل دیکھتے ہو. مومنین اسی طرح سے روز قیامت کو اپنے رب کو دیکھتے ہوگے. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. اور قرآن ان لوگوں کے بارے میں کیا کہتا ہے جو خدا کو، جو ہمارے درمیان میں حاضر اور موجود، مینیفیسٹڈ، ظہور پذیر ہے، اس کو صرف ایک انسان مانتے ہیں. خدا کا مظہر اور خدا کی نشانی اور خدا کا معجزہ نہیں مانتے ہیں. اس کے لیے خداوند تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے ہماری نشانی، ہمارے مظہر کو، ہماری آیت کو جھٹلایا، اور جنہوں نے مجھ سے ملنے کی کوئی امید اور توقع نہیں رکھی اور میری ملاقات سے منہ موڑا، سرگردانی کی، ان کے تمام اعمال میں مٹی میں ملا دوں گا، اور ان کے کوئی بھی اعمال اور کوئی بھی چیز جو بھی وہ کرتے ہیں وہ کسی بھی کام نہیں آنے والی ہے اس کے، کیونکہ انہوں نے میری آیات، میرے معجزہ، میرے مظہر کو، میرے ظہور کو، میری ملاقات کو جھٹلایا تھا. یہ سورہ 7 آیت 147 تھی. ایک اور جگہ پر جو سورہ 10 آیت 11 کے اندر ہے کہ میں ان کو چھوڑ دیتا ہوں جنہوں نے میری ملاقات پر اور میرے دیدار پر یقین نہیں رکھا ہے، میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، اور وہ ایک اندھے کی مانند دنیا میں ادھر ادھر اپنا سر بٹکاتے رہتے ہیں اور کبھی بھی میری ملاقات کے لیے نہیں آتے ہیں، کیونکہ ان کا ایمان ہی نہیں ہوتا ہے کہ کبھی وہ مجھے دیکھ پائیں گے. آخری آیت سورہ 29 آیت نمبر 23 میں
کہ جس نے میری آیات، میرے معجزے، میرے مظہر پر ایمان نہیں لایا ہے، اور جو میری ملاقات اور میرے دیدار کی امید نہیں کرتا اور نہ ہی اس پر یقین کرتا ہے، جو میری ایک رحمت تھی لوگوں پر، یعنی کہ میری ملاقات ان پر ایک رحمت تھی، انہوں نے اس پر یقین نہیں کیا، تو وہ ایک بہت بڑے عذاب میں ہے، کیونکہ وہ امام سے دور ہے، کیونکہ وہ امام سے دور ہے۔ امام اپنی عاجزی میں ان لوگوں کے لیے جو ادھورے دل والے ہیں فرماتا ہے، دیکھو میں بھی آپ کی طرح انسان ہوں، میں بھی زندگی گزارتا ہوں، میں بھی پیدا ہوتا ہوں، بیمار ہوتا ہوں، گزر جاتا ہوں۔ کبھی آپ مجھے گھوڑے کی ریس میں دیکھتے ہیں، کبھی مجھے فٹ بال کھیلتے ہوئے دیکھتے ہیں، کبھی میراتھن رن کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، دیکھو میں بھی آپ کے جیسا انسان ہوں، اور اس بات سے آپ کی آنکھوں پر ایک پردہ آ جاتا ہے، کیونکہ آپ اس کو اپنے جیسا انسان سمجھنے لگتے ہیں۔ پھر ماں باپ فرماتے ہیں، مجھے تمہاری ایک ہی چنتا ہے مومن بھائی، تم نے امام کو اپنے جیسا انسان سمجھا، مانس روپے جانیا، مجھے تمہاری ایک بہت بڑی فکر ہوتی ہے، کیونکہ تم دیکھتے ہو کہ امام تو ہمارا جیسا ہی ہے، بالکل ہمارے جیسا ہی ہے، اور امام بھی آپ کو بس ایسا ہی دکھاتا ہے جیسا آپ کا ایمان ہے، جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں بس امام وہی آپ کو دکھاتا ہے۔ لیکن جو امام کو خدا کا مظہر مانتے ہیں، اس کے لیے وہ مظہر العجائب بن جاتا ہے، اور اس کو عجیب و غریب مظہر اور عجائبات اور کرامات دکھاتا ہے۔ جو اس کو نور الہی مانتا ہے، اس کے لیے وہ نور بن جاتا ہے، اور اس کو اپنی روشنی اور اپنا نور دکھاتا ہے۔ مومنوں، آپ امام کو کیا مانتے ہیں؟ آپ امام کو کیا مانتے ہیں؟ ایک اور آیت مجھے یاد آتی ہے، سورہ 83 کی آیت نمبر 15، اور شاید ایک اور بھی آیت یاد آ رہی ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ خدا فرماتا ہے کہ یقین رکھو، یقین رکھو کہ اس دن خدا تمہارے سامنے ہوگا، لیکن جو جان بوجھ کر اپنے ایمان سے اندھے بنے ہوئے ہیں اور میری نشانیوں پر یقین نہیں رکھتے ہیں اور میرے مظہر پر ایمان نہیں لاتے ہیں اور نور خداوندی کو نہیں مانتے ہیں، میں ان کے اور میرے درمیان میں ایک پردہ ڈال دیتا ہوں، ایک پردہ ڈال دیتا ہوں کہ وہ مجھے دیکھنے کے باوجود بھی نہیں دیکھتے ہیں، اور جو ایمان والے ہیں اس کے لیے خدا فرماتا ہے کہ بس میں اسی کو اپنی رحمت کی طرف، اپنے دیدار کی طرف، اپنی سچائی کی طرف ہدایت کروں گا۔ یہ ہے سورہ 7 آیت نمبر 198۔ اگر کوئی سننے والا ہو تو سن لے، جو سننے والا ہو وہ سن لے، اور جو دیکھنے والا ہے وہ دیکھ لے، لیکن جو نہیں ہے بس وہ نہیں دیکھتے ہیں۔ تو آپ خدا سے ملنے کی امید رکھیں، اور اس خوشخبری کو ایمان والوں کی طرف بھیجا جاتا ہے،
کہ دیدار قریب ہے اور آئے اور ہر مقام پر، جسمانی طور پر، روحانی طور پر اور عقلانی طور پر اس کے دیدار کو پا لیں، اور آپ کی تیاریاں اکارڈنگلی ہوگی، یعنی کہ جتنا آپ کا ایمان ہے بس اتنی ہی آپ کی تیاری ہوگی۔ اگر آپ ظاہری دیدار کی خواہش رکھتے ہیں تو آپ جائیں، ڈانڈیا کھیلیں، کھانا کھائیں اور اپنا بہت سارا وقت ضائع کر دیں، اور جس دن آپ وہاں پر پہنچیں گے تو آپ کے دماغ میں وہ دھن بج رہی ہوگی اور کوئی بھی روحانی اور عقلانی، باطنی اور نورانی دیدار کی تیاری نہیں ہوگی۔ ڈانڈیا کھیلنے کے لیے بہت مواقع ہو گئے، پہلے دیدار تو ہو جانے دیں، پھر ڈانڈیا بھی کھیلیں گے، خوشیاں بھی منائیں گے، راسورے بھی کھیلیں گے، ڈانس بھی کریں گے، کھانا بھی کھائیں گے، لڈو بھی کھائیں گے، سب 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 کریں گے۔ لیکن مومنوں، اس وقت تیاری کا موقع ہے، امتحان قریب ہے، دیدار کا موقع آنے والا ہے، اپنے آپ کی تیاری کرنی ہے، اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ میں نے دیکھا کچھ مومنین رات کو 1 بجے، 2 بجے، 3 بجے اٹھ کر گریہ زاری کرتے ہیں، تسبیحات کر رہے ہیں۔ کیوں بھائی؟ آپ کو نیند نہیں آتی؟ کیا آپ کل رات کو ڈانڈے کھیلنے اور کھانا کھانے نہیں گئے تھے؟ کیوں آپ کو امام کے آنے کی کوئی خوشی نہیں ہے کہ آپ جا کر اپنا وقت ضائع کرتے ہیں؟ اور وہ کہتے ہیں ہمیں امام کا ظاہری، باطنی اور نورانی دیدار کرنا ہے۔ اگر ہم ڈانڈیا کھیلنے اور کھانا کھانے لگ گئے اور اس میں ہمارے یہ 15 دن نکل گئے تو اس دن بڑے پچھتائیں گے، اس دن بڑے پچھتائیں گے، کیونکہ ظاہری دیدار کی بھی نہ تو کوئی تیاری ہوگی، نہ تو باطنی دیدار کی کوئی تیاری ہوگی، نہ ہی نورانی دیدار کی کوئی تیاری، اور نہ ہی اس کی کوئی سمجھ، اور نہ ہی اس کے لیے کوئی تسبیحات ہوگی، نہ ہی اس کے لیے کوئی گریہ زاری ہوگی۔ بس ہم سوکھے سوکھے جائیں گے اور سوکھے سوکھے لوٹ آئیں گے۔ کیوں میں اپنا وقت ضائع کروں؟ اس لیے پہلے میں تسبیحات کر لوں، پہلے میں گریہ اوزاری کر لوں، پہلے میں اپنے دل اور دماغ کو دھو لوں، تاکہ امام کا نور میرے دل پر چمک اٹھے اور میری عقول کو وہ شادمانی اور خوشی مل جائے جو امام کے دیدار سے ایک بار اگر مجھے مل جاتی ہے زندگی میں تو پھر زندگی بھر مجھے کبھی بھی پچھتاوا نہیں ہوگا، اور اگر آج میں نے تیاریاں نہیں کی تو زندگی بھر میں پچھتاؤں گا، زندگی بھر میں پچھتاؤں گا۔ اور ایسا کام ایک مومن کے شائع شان نہیں ہے۔ مجھے امام اپنا روحانی بیٹا کہتے ہیں، تو پھر میں امام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یا مولا، مجھے اپنا روحانی بیٹا بنانے کی توفیق عنایت کر، مجھے گریہ اوزاری میں اٹھ کر تسبیحات کرنے کی، تیرے دیدار کے لیے تیاری کرنے کی ہدایت اور ہمت عنایت فرما، اور میں یہ جو موقع مجھے ملا ہے، حالانکہ میرا دل تو چاہتا ہے کہ بس تالیکا آئے اور دوسری طرف سے اسی وقت تو بھی آ جائے
ताकि मैं तेरा दीदार कर लूं, लेकिन तेरी कैसी नवाजिश है मौला कि तूने ताली का भी भेजा और मुझे वक्त भी दिया कि मैं उसकी तैयारियां करूं। तो बस मौला तू मुझे हिम्मत दे कि मैं तेरे दीदार की तैयारियां करूं और तेरे दीदार के लिए तस्बीहात करूं, तेरे दीदार के लिए गिरिया उजारी करके अपने दिल को साफ करूं, तेरे जिक्र करते हुए हमारी अकूल को तैयार कर लूं, ताकि ऐसा ना हो मौला कि तू आए और मेरी आंखों में कोई रोशनी ना हो, मेरे दिल पर कोई नूर का साया ना पड़े और मेरा चेहरा शर्म के मारे झुका हुआ हो। मौला ऐसा ना हो, ऐसा ना हो मौला। मोमिनो, आपके पास मौका है, वक्त है, तस्बीह करें, जिक्र करें, गिरियाजारी करें और दीदार की तैयारियां करें, अपने वक्त को जाया ना करें, ना करें मौला, ऐसा ना करें खुदारा, ऐसा ना करें। इसी के साथ हम यहाँ रोकते हैं। इंशाल्लाह आगे के दो चैप्टर है उसको भी हम उर्दू के अंदर आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। अब हम गरीबों के लिए भी दुआ करें, मौला आपको बहुत ही शानदार ज़ाहिरी बातिनी नूरानी दीदार नसीब करे। आमीन या रब्बिल आलमीन, या अली मदद, या अली मदद। शाही रहीम अल करम, 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 शाही रहीम
الأكرم شاہ رحیم الأکرم 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 شاہ رحیم الأکرم
شاہ رحیم الاکرم 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 شاہ رحیم الاکرم